زرمبش آج 18 اپریل اتوار کا دن اور سال 2021 ہے۔ یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کی جہریت کا سلسلہ جاری ہے۔ ریڈیو زرمبش بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے آوران کے علاقے جھل جھاؤ میں پاہو کے مقام سے 6 افراد کو حراست بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، جن میں سے 4 کی شناخت مولا بخش ولد عمر، جمل ولد عمر، غلام نبی ولد بجار، رحمو ولد کریم داد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جھل جھاؤ کے مختلف علاقے قابض پاکستانی فورسز کے گھیرے میں ہیں، جہاں قابض فورسز نے جھل جھاؤ، گابرو اور سامی بازار میں 70 کے قریب گھرانے نظر آتش کر دیے ہیں، جبکہ قابض پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد موٹر سائیکلوں، گدوں اور اونٹوں کی مدد سے جھل جھاؤ کے پہاڑی سلسلوں میں پیش قدمی کی ہے، جنہیں جنگی ہیلی کاپٹروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ دوسری طرف پنجگور میں گچک ٹوبہ میں قابض پاکستانی فورسز نے دوران حراست ایک نوجوان کو تشدد کر کے قتل کر دیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق اختر ولد رضا محمد نامی نوجوان کو قابض پاکستانی فوج نے جہریت کے دوران گرفتار کر کے ٹارچر سیل میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور شدید زخمی حالت میں اسے لواحقین کے حوالے کیا گیا، جو علاج کے لیے خضدار منتقل کرتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ہب میں نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد نے ہب میں گیٹرون کمپنی کے سامنے قائم FC چیک پوسٹ پر دستی بم پھینکا، جس کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری طرف پنجگور میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج کی سرپرستی میں قائم ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے پنجگور کے علاقے بونستان میں شکیل عرف شکو ولد ڈاکٹر عبدالحمید نامی شخص کے گھر پر مختلف ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق حملہ اس قدر شدید تھا کہ پورا علاقہ 10 منٹ تک دھماکوں اور گولیوں کی آوازوں سے گونجتا رہا، تاہم حملے میں دیگر نقصانات کے حوالے سے تاحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ ہب میں قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہب شہر میں نظر چورنگی پر قابض فوج کی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا، جو چوکی کے اندر گرا، جس سے ایک ریاستی اہلکار ہلاک ہوا اور حملے کے رد عمل میں پاکستانی فوج کی فائرنگ سے متعدد راہگیر زخمی ہوئے۔ میجر گوہرام بلوچ نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ جمعرات کے روز کیچ میں مند کے علاقے بانسر میں ایک نئی تعمیر شدہ چوکی پر بلوچ سرمچاروں نے سنائپر اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے قابض فوج کے 2 اہلکاروں کو ہلاک کیا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں مارچ سال 2021 میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی تفصیلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں قابض پاکستانی فوج نے بلوچستان کے طول و عرض میں 77 فوجی جارحیت اور چھاپوں میں خواتین سمیت 75 افراد کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ، 7 افراد قتل، درجنوں گھر نظر آتش جبکہ 50 سے زائد مال مویشی لوٹ لیے۔ 28 افراد پاکستانی فوج کے زندانوں سے بازیاب ہوئے۔ جبری گمشدگی کے شکار دیگر 2 افراد کو منظر عام پر لایا گیا، لیکن انہیں مختلف جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ قتل ہونے والے افراد میں سے 5 فوج کے زیر حراست تھے، جبکہ 2 افراد کو پاکستانی فوج نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ دل مراد بلوچ نے کہا کہ پاکستانی فوج بلوچستان میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ وسیع پیمانے پر جاری بلوچ نسل کشی میں گزرتے وقت کے ساتھ شدت لائی جا رہی ہے
جبکہ بلوچ قومی تحریک آزادی سے عملی طور پر وابستہ سرگرم جہدکاروں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اجتماعی سزا کے طور پر فوج جہدکاروں کے رشتہ داروں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اس پالیسی کے تحت پاکستان بلوچ قوم کو آزادی کی تحریک سے دستبردار کرنے کی کوشش میں ہے۔ دلمراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ ہے، جبکہ عالمی میڈیا کی بلوچستان میں داخلے پر پابندی ہے۔ دلمراد بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی میڈیا سے منسلک نمائندوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی اس غیر قانونی پابندی کو دنیا کے سامنے لائیں تاکہ دنیا بلوچستان میں جاری ریاستی دہشت گردی سے باخبر رہے۔ مستنگ کھڈکوچہ میں کابو اور کوہک کے درمیانی پہاڑی سلسلے مرغے سے لیویز اہلکاروں کو ایک نامعلوم شخص کی مسخ شدہ لاش ملی ہے جو پرانی اور ناقابل شناخت ہے۔ اطلاعات کے مطابق لاش صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ لاش کی جسم پر نیلے رنگ کے کپڑے اور جیب سے ایک چابی ملی ہے۔ لیویز اہلکاروں نے لاش کو امانتہ دفن کیا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے اگر کوئی اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے تو لیویز تھانہ تحصیل کھڈکوچہ میں اطلاع دے۔ کیچ کے علاقے بلیدہ میں نوانو ایف سی چیک پوسٹ پر پھنسی گاڑیوں کا ایک اور ڈرائیور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے۔ مغربی بلوچستان کے بارڈر پر ہلاک ہونے والے مزدوروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل 3 نامعلوم افراد کی لاشیں بارڈر سے ملی ہیں جو پیاس کی شدت سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بارڈر پر پیاس کی شدت سے ہلاک ہونے والے شخص کا نام فضل ولد سبزل بتایا جاتا ہے جو کولوائی بازار آبسر تربت کا رہائشی ہے۔ کوئٹہ میں مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ سریاب روڈ پر صدام پھاٹک کے مقام پر پیش آیا۔ لسبیلا میں ایک مسافر بردار کوچ نے باپ بیٹے کو کچل دیا ہے جو موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفتان میں RCD شاہراہ پر پک اپ اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ کوئٹہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث مزید 2 اسکول بند کر دیے گئے، جس کے بعد شہر میں 2 روز کے دوران بند کیے گئے اسکولوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ضلع ایجوکیشن آفیسر کوئٹہ کے مطابق اساتذہ اور طلباء میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد کوئٹہ کی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہزارہ ٹاؤن اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول وحدت کالونی کو 15 اپریل سے 21 اپریل تک 7 دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ اسکولوں کو محکمہ صحت کے ذریعے ڈس انفیکٹ کروایا جائے گا۔ دوسری طرف بلوچستان یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے تمام لیکچرار کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ IT ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر عمران کی طبیعت ناساز بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق طلباء و طالبات نے 3 روز قبل وائس چانسلر سے شکایت بھی کی تھی کہ ڈپارٹمنٹ کے کئی پروفیسروں کی طبیعت ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ نے SOPs پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا، جس کے باعث تمام اساتذہ کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے کھٹ پتلی رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کے 101 ارب روپے خسارہ والا بلوچستان کے 18 لاکھ بچے اسکولوں سے محروم ہیں اور بلوچستان کے نوجوان ہنرمندی، ٹیکنالوجی، علم اور ملازمت سے محروم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کے ہزاروں کلومیٹر سرحدوں کی بندش، جامع معاشی حکمت عملی کا فقدان، آسمان کو چھوتی بے روزگاری، غربت، خوراک اور تیل کی کمی نے بلوچستان میں ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کر دیا ہے۔ یہ تھی سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں خلیل واڈیلا پیش کریں گے۔ پاکستان میں عورت آزادی مارچ کے منتظمین کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق 5 وکیلوں کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں ہونے والے عورت مارچ میں منتظمین نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں۔ پشاور کے شرقی پولیس تھانے کے عہدیداروں کے مطابق عورت آزادی مارچ کے منتظمین کے خلاف درج مقدمے میں توہین مذہب کے قانون کے تحت 295A اور 295C کے دفعات شامل ہیں۔ افغان طالبان نے الزام عائد کیا ہے کہ افغان فورسز نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران چھوٹے بڑے ہتھیاروں، توپ خانوں اور فضائی حملے کر کے 101 شہری قتل اور زخمی کیے ہیں۔
افغان طالبان کے مطابق یہ حملے افغانستان کے 10 مختلف صوبوں میں کی گئی ہیں۔ طالبان ترجمان کے مطابق اس کے علاوہ گھروں اور بازاروں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے اور فضائی حملوں میں 41 معصوم شہری جن میں خواتین، بچے، علماء اور بزرگ شامل ہیں ہلاک ہوئے ہیں اور 60 دیگر زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت نے کہا ہے کہ بھارت کو امریکہ اور نیٹو افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد پیدا ہونے والے خلا کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق جنرل بپن راوت نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پریشان کن بات یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ اور غیر ملکی افواج کے بعد پیدا ہونے والے خلا کی جگہ شرپسند عناصر لے سکتے ہیں۔ البتہ انہوں نے ایسے کسی ملک کا نام لینے سے گریز کیا جو ان کے خیال میں صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ماحول کو بگاڑ سکتے ہیں۔ کیوبا کے کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ راؤل کاسترو نے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق راؤل کاسترو نے مستعفی ہونے کا اعلان 8ویں کانگریس کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق راؤل کاسترو نے اپنے استعفے کے بعد پارٹی کے نئے سربراہ کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے، تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق راؤل کاسترو کے جانشین صدر ممکنہ طور پر 57 سالہ میگویل دیاز کانیل ہوں گے، جو اس وقت ملک کے اول نائب صدر بھی ہیں۔ راؤل کاسترو نے کہا کہ اپنے ملک، انقلاب اور سوشلزم کے دفاع کے لیے تیار رہوں گا۔ امریکہ میں مشہور کوریئر کمپنی پیڈیکس کے دفتر کے احاطے میں فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور بعد میں حملہ آور نے بھی خودکشی کر لی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست انڈیانا کے شہر انڈیانا پلس کے پولیس حکام نے جمعے کے روز ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی شب ایک کوریئر کمپنی پیڈیکس کے مقامی بلڈنگ میں فائرنگ کر کے 8 افراد کو ہلاک کرنے والے شخص کا نام برینڈن اسکاٹ ہول تھا۔ اس نے واقعے کے بعد مبینہ طور پر خودکشی کر لی تھی۔ دوسری طرف تیونس کے سمندری حدود میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی ہے، جس کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق کشتی تیونس کے شمالی ساحلی شہر صفاقس سے کچھ فاصلے پر ڈوبی۔ عرب میڈیا نے مزید بتایا ہے کہ تارکین وطن بحر روم کے راستے اٹلی پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یونانی اور قبرصی ام منصبوں اور قبرص کے پاپوس میں ایک سینئر اماراتی عہدیدار کے ساتھ ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ بات چیت میں خطے میں خوشحالی اور استحکام کے قیام کے امکانات پر توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ایران اور حزب اللہ کے مشرق وسطی کے عدم استحکام اور علاقائی امن کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہم ایرانی حکومت کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے جو بھی ضروری ہوا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔